إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات حمد و ثنا بڑائی بزرگی اللہ عز و جل کے لیے ہے اور بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعے میں خوشحال زندگی دونوں جہان میں کس طرح حاصل ہو سکتی ہے، یا یوں کہیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی سرفرازی کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے، کس طرح حاصل ہو سکتی ہے، اس کے کیا وجوہ و اسباب ہیں اور کیا رول و اصول ہیں جن کو فالو کرنا، جن کو اپنانا، جن کو برتنا بے حد ضروری ہوتا ہے اگر کوئی شخص دنیا اور آخرت کی فلاحیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے. کچھ باتیں اس کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. انہی باتوں میں سے ایک تھی ایمان اور عمل صالح، یعنی بنیادی طور پہ اگر کوئی کامرانی چاہتا ہے تو وہ ایمان کے بغیر کامرانی اور سرفرازی حاصل نہیں کر سکتا ہے. جہاں ایمان شرط ہے کامیابی اور کامرانی کے لیے، کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے لائق وہ مقبول ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان سے لیس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ایمان والا ہو گیا، رب پر ایمان لا لیا، تو اس کے بعد اس کو عمل صالح کرنا ہے، نیکیاں کرنی ہے، تب جا کر کے اس کو فلاحیابی دنیا میں بھی حاصل ہوگی، دنیا میں بھی خوشحال رہے گا اور آخرت میں بھی اس کو فلاح و کامرانی اپنے آنچل میں لے لے گی. چونکہ اگر ایمان کے بغیر کتنا بھی عمل کر ڈالے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول نہیں ہے. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اللہ عز و جل نے فرما دیا کہ وہ کام کر کر کے، اچھائیاں کر کر کے، جس کو اچھائیاں سمجھتا ہے، جس کو وہ
نیک سمجھتا ہے، نیک افعال سمجھتا ہے، اعمال سمجھتا ہے، اس میں وہ دنوں رات لگا رہتا ہے، خوب محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ عاملۃ ناصبہ، سوائے اس کو تھکاوٹ کے، تھکاوٹ یعنی جو ہے وہ کام کر کر کے بالکل ایک دم سے چور ہو گیا، تھک گیا، وہی تھکاوٹ کے سوا اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ عاملۃ ناصبہ، اتنا کام کیا اس کی کمر کبڑی ہو گئی، وہ بالکل تھکان سے چور ہو گیا، اس کا جسم یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس نے بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت زیادہ اعمال انجام دیے ہیں، لیکن حاصل کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ اتنے محنت کی کہ اس کے ایک ایک اعضاء پکار رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مشقت اٹھایا ہے، بدلہ کیا مل رہا ہے؟ سوائے تھکاوٹ کے اس کو کچھ بھی حاصل ہو نہیں رہا ہے، تھکاوٹ ہی تھکاوٹ اس کے نصیبے میں آ رہی ہے۔ تصلا نارن حامیہ، اور اس سے زیادہ خطرناکی کا عالم یہ ہے کہ اسی پر بس نہیں ہوا کہ اس کو تھکاوٹ کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اس کے ساتھ ساتھ تصلا نارن حامیہ، اس کی جہنم کے وادی میں اس کو ڈھکیل دیا گیا، بھڑکتی ہوئی آگ کے اس کو حوالے کر دیا گیا۔ لوگ حیرت کریں گے، تعجب کریں گے، اتنا زیادہ مشقت کیا، اتنی زیادہ پریشانی اٹھائی، اتنے مشکلات جھیلے، اس نے اپنے جسم کو جسم نہ سمجھا، اس نے اپنے عیش کو عیش نہ سمجھا، اپنے آپ کو محنت و مزدوری میں لگائے رکھا، اور اس کے باوجود بھی اس کو تھکان ہی تھکان حاصل ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جہنم کے حوالے کر دیا گیا۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اعمال کریں، ہم محنت کریں، مشقت اٹھائیں، پریشانیاں جھیلیں، اور اس کے بعد جب سارا آئے، بدلے کی بات آئے، رزلٹ آئے ہمارے سامنے، تو کہہ دیا جائے تمہیں کچھ بھی نہیں حاصل ہوا سوائے تھکنے کے، تھکاوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں حاصل ہوا، اور اس کے بعد جہنم کے حوالے کر دیا جائے؟ کیوں کر ہوگا ایسا؟ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے شرط رکھ دی کہ ایمان کا ہونا، رب پر توکل کرنا، رب پر بھروسہ کرنا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کے ایک الہ ہونے کی اقرار کرنا، تصدیق کرنا، ماننا، یہ چیزیں ضروری ہیں اگر عمل کی قبولیت چاہتے ہو تو۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر آپ دنیا اور آخرت میں فلاح یابی چاہتے ہیں، یعنی انسان کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ وہ اس زندگی میں وہ کامیاب ہو جائے، خوشحال رہے، یہاں بھی اس کو تنگی، دشواری، مصیبت اس کو لاحق نہ ہو، میرے بھائی اور دوستو، یوں ہی نہیں حاصل ہو سکتی ہے، کچھ کٹھنائیاں برداشت کرنی پڑیں گی، کچھ مشکلات اٹھانے پڑیں گے، انہیں میں سے اللہ رب العالمین نے فلاح یابی کا جو ذریعہ بتلایا ہے، کامرانی کا جو ذریعہ بتلایا ہے، وہ نماز کو بتلایا ہے۔ نماز کامیابی کی طرف بلاتی ہے۔ جب انسان نماز کے لیے آتا ہے تو رب العالمین کے وہ انتہائی قریب ہوتا ہے۔ مانی سی بات ہے، اگر کسی سے کوئی تعلق جتلانا چاہتا ہے کہ مجھے فلاں سے بہت زیادہ محبت ہے، اس سے بہت زیادہ الفت ہے، میرا اس سے بہت زیادہ اٹریکشن ہے، میں اس سے بہت زیادہ چاہتا ہوں، یہ چاہت زبانی نہیں ہوگی، آپ کو عملی طور پہ کر کے دکھلانا ہوگا، آپ کے کچھ اسلوب ایسے ہوں گے، آپ کے کچھ ایسے جو اعمال ہوں گے جس کے نتیجے میں آپ باور کرا سکیں گے، جس کے نتیجے میں آپ کہہ سکیں گے ہاں اس سے میرا تعلق ناتا ہے، اس بیس پہ ہے، یہ اسباب ہیں، یہ وجوہ ہیں جن کے بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ فلاں سا میرا ناتا بہت اچھا ہے۔ لیکن جب رب کی بات آتی ہے تو کس منہ سے ہم کہیں گے کہ ہمارا ناتا رب سے بہت زیادہ قرب والا ہے، بہت زیادہ اچھا ہے؟ کیونکہ رب العالمین جب بلاتا ہے کہ میرا قرب حاصل کر لو، میرا محبوب بن جاؤ، میرا برگزیدہ بن جاؤ، تو اس پکار کو ہم اگر تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس سے دوریاں بھاگتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیسے ہم اس کے محبوب کہلوانے کے حقدار ہیں؟ کیسے ہم اس کے برگزیدہ ہونے کے دعویٰ کر سکتے ہیں میرے بھائی اور دوستو؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگو تم مدد چاہتے ہو پریشانیوں میں، اے لوگو تم کسی مشکلات میں پھنس گئے ہو، کوئی دشواریاں، کوئی آزمائش تم پر آن پڑی ہے، تو تم کیا کرو؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم جو ہے صبر کا دامن نہ ہاتھ سے جانے دو، صبر کو لازم پکڑو، اور ساتھ میں
रब्बुल आलमीन के सामने आकर के गिड़गिड़ा करके उसके सामने सजदा रेज़ होकर के उसकी इबादत करके तुम मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, क्योंकि सब्र करने वाले के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हुआ करता है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया ये नमाज सिर्फ उठने बैठने का नाम नहीं है कि आए और हम आकर के हमने कोटा पूरी कर दी बस हो गया, हमने इसी को नमाज समझ रखा है। नहीं मेरे भाई और दोस्तों, ये नमाज रूह की तस्कीन है, दिल की तस्कीन का सबब है। और जब रब से अगर किसी का नाता जुड़ जाए तो उसकी उलझनें खत्म हो जाती हैं, वो डिप्रेशन का शिकार है, वो टेंशन का शिकार है, ये तमाम चीजें उससे जो है जाहिर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपना सिस्टम जो रब्बुल आलमीन ने इसको तख्लीक किया, इसको बनाया है, बनाने वाला कौन है? रब्बुल आलमीन है। अगर कोई भी सामान होता है, जब उसके अंदर खराबी आ जाती है तो जो उसका माहिर होता है, जो स्पेशलिस्ट होता है, उसके पास हम जाते हैं। मसलन अगर जो है डॉक्टर की जरूरत है, अगर किसी मर्ज के सिलसिले में हम चाहते हैं कि सही तौर पर इलाज करवा सके तो लोग तजवीज देते हैं फलां शख्स स्पेशलिस्ट है, उसमें उसने तखस्सुस कर रखा है, उसी एक मर्ज पर उसने महारत हासिल कर रखी है, उसके पास चाहिए। गाड़ी की बात आती है तो हम उसको भेजेंगे कि फलां जगह चले जाओ, वहां बड़े खूबी के साथ बड़े बड़े माहिर वहां पर के मौजूद हैं, आपका मामला हल हो जाएगा। लेकिन इस जिस्म को बनाने वाला, इस जिस्म को तख्लीक करने वाला, इसको वजूद बख्शने वाला कौन है? रब्बुल आलमीन है। तो जब रब्बुल आलमीन है और इसके अंदर कोई खमी आ गई, कोई जो इसके अंदर कोताही आ गई, कोई इसके अंदर जो है कि कमी आ गई है, तो ऐसी सूरत में किसके पास जाएंगे? तो जिसने उसको बनाया उसके पास जाएंगे ना, जो उसको उसके सिलसिले में सही मानों में वो महारत रखता है उसके पास जाएंगे। तो रब्बुल आलमीन इस जिस्म को बनाने वाला है, उसके सिलसिले में उसको हर एक जो है आज़ा के सिलसिले में उसको महारत हासिल है, तो उससे तस्कीन हासिल करेंगे, उससे राहत हासिल करेंगे, तब जाकर के राहत हासिल होगी, वरना आपको राहत हासिल नहीं हो सकती है। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, रब्बुल आलमीन ने मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी है। नबी ने फरमाए, नबी का ये कहना हो, नबी ये पुकारें, लोगों को इस बात पर उभारें और आखिरी दम तक इस चीज की दावत देते रहें कि लोगों नमाज कायम रखना, नमाज से पाबंद रहना, और हम जो है इससे रूबरदानी करें, इससे मुंह फेरें और इसको हम इसकी पाबंदी ना करें। उसके बाद चाहे कि फलाहयाबी आ जाए, चाहे कामरानी आ जाए, चाहे खुशहाली आ जाए, चाहे हम डिप्रेशन से जो शिकार है वो दूर हो जाए, हमें इज्जत और सरफराजी हासिल हो जाए, हम दुनिया में हम जो कामरान और कामयाब हो जाए, नामुमकिन बात है। ऐसा नहीं होने वाला है मेरे भाई और दोस्तों। अगर आप चाहते हैं खुशहाली, चाहते हैं दुनिया की जिंदगी में भी, तो आपको पाबंदी करना होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नमाज के अंदर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक करार दिया है कि इसके अंदर आंखों की ठंडक है। अल्लाह के नबी करीम फरमाते हैं अस्सला अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, नबी तो उस वक्त फरमा रहे हैं कि जब आपकी रूह परवाज होने वाली है, जब मलकुल मौत आपके पास आ चुका है, उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी फरमाए कि अस्सला अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज को कायम करना, नमाज पर पाबंद रहना, अगर चाहते हो कामयाबी चाहते हो, अगर फलाहयाबी चाहते हो मेरे भाई और दोस्तों। अब आप जायजा ले सकते हैं, अपना मुआयना कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा, सबसे अगर कोई अहम, सबसे अच्छा कोई मुहासिब हो सकता है तो इंसान खुद का होता है। खुद इंसान अपनी कमियों और कोताहियों के सिलसिले में जितना जानता है, और वो कोई नहीं जान सकता मेरे भाई और दोस्तों। वो जानता है कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, क्या अच्छाइयां कर रहा हूं। अगर वो खुद अपना मुसाहिब बन जाए, खुद का जायजा लेने वाला बन जाए, अपना मायना लेने बन जाए, तो ऐसी सूरत में बहुत सारी खामियां और कमियां दूर हो सकती हैं। तो लिहाजा नमाज की पाबंदी करिए, क्योंकि नमाज वो रुकन है, यानी 5 पिलरों पर अगर जो है ये इस्लाम कायम है, उसमें से जो दूसरा रुकन अहम करार दिया गया वो नमाज है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की गवाही देने के बाद, उसकी माबूदियत की इकरार करने के बाद अगर कोई चीज अंजाम देनी है, किसी की जानिब रग़बत दिलाई गई, किसी पर जोर दिया गया, तो ऐसी सूरत में वो नमाज के सिलसिले में जोर दिया गया, नमाज पर उभारा गया।
اور ہم اسی سے دور ہیں، اور اس کے باوجود امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد کیوں نہیں آتی، رب العالمین ہمارے لیے پرندوں کو کیوں نہیں نازل فرما دیتا، ابابیل کیوں نہیں اتر پڑتے، زمین جو ہے باز کیوں نہیں مار دیتی کہ سارے دشمن ہلاک ہو جائیں، سارے دشمن کا تہس نہس ہو جائے اور ہم ایسے زندگی گزاریں بالکل ٹھاٹ کے ساتھ رہیں اور ہماری کامرانی ہو، ہم سلطنت پر فائز ہو جائیں، ہر طرف ہمارا بول بالا ہو۔ کیسے ہوگا میرے بھائی اور دوستو؟ رب العالمین نے بول بالا عطا کیا تھا، جب لوگوں نے اس کا نفاذ کیا، اس کی پابندی کی، اس پر پورا اتر کے دکھایا اور اس پر کاربند رہے تو رب العالمین نے وہ بھی کر کے دکھلا دیا۔ سلطنت ان کے ہاتھوں میں تھی، ان کے اندر جو ہے سیاست ان کے ہاتھوں میں تھی، تمام چیزیں ان کے ہاتھوں میں تھی۔ جب ہم نے اس سے دوری اختیار کی تو ذلت و خواری ہمارے قدموں میں چلی جا رہی ہے، اور یہی نہیں اور بھی ہمیں برا دن دیکھنا پڑ سکتا ہے اگر ہماری یہی روش رہی، ہماری یہی ڈگر رہی، ہمارا یہی چال چلن رہا، اور اگر ایسے ہی چلتے رہے تو ہماری اور بری درگت بن سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ حد تک ہم جو ذلیل ہو سکتے ہیں اور ذلت و خواری کے ہم دن دیکھنے پڑ جائیں گے میرے بھائی اور دوستو۔ تو اگر خوشحالی چاہتے ہیں تو اس چیز کا ہمیں لحاظ کرنا ہوگا اور اس پر کاربند اترنا پڑے گا اور اس کو اپنے زندگی کے ہر گوشے میں نافذ کرنا ہوگا۔ رب العالمین نے آپ کو 24 گھنٹے کا وقت عطا کیا، اس میں سے اگر آپ سے 1 گھنٹہ طلب کر دیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ اگر کوئی آپ کو جو ہے 1000 روپے عطا کرے اور اس کے بعد کہے بھائی اس میں سے 100 روپیہ دے دو، تو کیا آپ کو تکلیف ہونی چاہیے؟ نہیں، دینے والا میں ہوں، آپ کو میں نے عطا کیا اور آپ کو تکلیف ہو، میری ہی مال، میرا ہی دولت، اور میں آپ سے اگر اس میں سے تھوڑا سا حصہ طلب کر لوں تو آپ کو کیوں اعتراض ہو، آپ کو کیوں کر پریشانی ہو؟ رب العالمین نے آپ کو 24 گھنٹہ عطا کیے، آپ کو اتنی زیادہ مدت عطا کی اور اس کے بعد آپ سے تھوڑا سا وقت طلب کر لیا تو اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو عطا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ چیز جو طلب کیا ہے، جو مانگا ہے، وہ اپنے لیے نہیں مانگا ہے بلکہ آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کی سرفرازی کے لیے، تاکہ آپ اس دنیا میں کامران رہیں اور اس آخرت میں بھی آپ کے لیے جنات عدن تجری من تحتها الانہار کہ بڑے بڑے جو باغات تیار کیے گئے ہیں اس کو آپ کو عطا کیا جائے میرے بھائی اور دوستوں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کامرانی تو جن چیزوں کا لحاظ کرنا ہے انہیں میں سے ایک ہے کہ تقوی شعاری۔ تقوی کسے کہتے ہیں پہلے ہم جان لیں کہ اس کو اگر ہم بالکل آسان لفظ میں، ایک دم آسان اگر لفظ میں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو تقوی کہتے ہیں کہ محارم اللہ، جو اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزیں ہیں، جو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے بچنا، ان چیزوں سے بچنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ کیا؟ تقوی اگر چاہتے ہیں تو ہمیں حرام چیزوں سے بچنا ہوگا کہ کیوں کر کیسے بچنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا کہ گانے بجانے سے اپنے آپ کو دور رکھو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو کنارے رکھو، تم شراب وغیرہ کو اپنے جو ہے قریب نہ بھٹکنے دینا، اور اسی طرح اور جو بڑی بڑی برائیاں ہیں، سود خوری ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، لوگوں کو دھوکہ دڑی سے بچانا، اور اسی طرح کی جھوٹ میں مت بولنا، جھوٹ کو لوگ ہلکے میں لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مذاق میں بھی جھوٹ مت بولا کرو، مذاق میں جھوٹ بولنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور ہم تو کیا کرتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں میں تفریح بانٹنے کے لیے ہم جھوٹ پہ جھوٹ لاتے چلے جاتے ہیں، پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں جس کی کوئی بیس نہیں ہوتی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اس کی ہم منزل کھڑی کر دیتے ہیں ایک لمبی چوڑی، ایسی ہی داستان بیان کریں گے گویا کی حقیقت ہے۔ یاد رکھو یہ ہمارے تباہی کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں میں سے ہے جھوٹ کا بولنا، جس کو ہم کی دانت پہ بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح سمجھتے ہیں کہ یوں مارا اور روز گئی ختم، یعنی یوں ہی اس طرح سے ہم جو جھوٹ کو استعمال کرتے ہیں، لہذا جھوٹ کو بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے میرے بھائی اور دوستو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تقوی، اگر تقوی شعریت آپ کے اندر آ گئی، تقوی شعری آپ کے اندر آ گئی تو ایسی صورت میں آپ کی زندگی بحال ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی تاج کی زندگی دنیا کی بھی گزر سکتی ہے اور آخرت میں بھی آپ کو فلاحی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو رب سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے، جو رب کے محارم کا وہ جو ہے بچنے والا ہو جاتا ہے اور رب کے اوامر کا اہتمام کرنے والا بن جاتا ہے، تو رب العالمین اس کو ایسی جگہوں سے روزی عطا کرتا ہے کہ جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی ہے، اس کی ساری امیدیں کٹ چکی ہوتی ہیں، اس کی ساری آس کٹ چکی ہوتی ہے کہ اب ہمیں جو ہے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، ہماری زندگی بالکل عقارت بننے والی ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ تقوی شعار ہوتا ہے، رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس کے محارم سے بچنے والا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین فرماتا
رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کہ اللہ رب العالمین اس کے پریشانی سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی اسباب بنا دیتا ہے، اور ساتھ میں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اس کو ایسے جگہوں سے روزیاں عطا کرتا ہے، ایسے ایسے مقامات سے اس کو روزیاں عطا کرتا ہے جہاں سے انسان خیال بھی نہیں کر سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کے دماغ میں کبھی یہ چلا بھی نہیں ہوگا، اس کے دل پر کبھی یہ خیال اترا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی روزی ہمیں مل سکتی ہے، یہاں سے بھی ہمارے لقمے میں تر حاصل ہو سکتا ہے، ہماری زندگی کا جو لقمہ ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ اگر اللہ رب العالمین مثال دے رہا ہے کہ فلاں قریے کی مثال دے کر کے یہ بتلانا چاہتا ہے، یہ پیغام دینا چاہتا ہے، لوگوں کے مابین یہ اس بات کو ابھارنا چاہتا ہے کہ اگر فلاں بستی والے رب کے سے ڈرنے والے بن جائیں، اس کے محارم سے بچنے والے اور اس کے عوامر کا اہتمام کرنے والے بن جائیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جائیں تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض دنیا اور زمین یعنی آسمان اور زمین کے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اس کی برکتیں ہم جو ہے کھول دیں گے کہ دنیا یعنی زمین سے بھی اس کے لیے برکات نازل ہوگی نکلیں گی اور آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوگی، یعنی ہر طرف سے اس کو جو ہے اللہ رب العالمین کی برکتیں اور اس کے اپنے گھیرے میں لے لے گی اور وہ خوشحال زندگی بسر کرے گا۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم خوشحال زندگی ہماری بسر ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ڈپریشن سے ہٹی ہوئی ہو، ہم ٹینشن سے بالکل مفر ہوں، اس سے ہٹے ہوئے ہوں، تو ایسی صورت میں آپ کو ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اسی طرح لوگ بہت شکایتیں کرتے ہیں کہ زندگی بڑی عجیب بن چکی ہے کہ مال و دولت تو حاصل ہے، بہت ساری ساز و سامان مہیا ہے کہ جس سے ہم اچھی زندگی گزارا جا سکتا ہے، جس کو لوگوں کی نگاہوں میں اچھی زندگی گزارنے کا اسباب تصور کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی دماغ کا سنتلن برقرار نہیں ہے، ہماری نیند ہی نہیں آتی، جب تک کہ نیند کی گولیاں نہ چڑھا لو تب تک نیند آتی ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہر وقت ہمارے دماغ میں الجھنیں مچی رہتی ہیں، ہم ڈپریشن کے شکار ہیں، ٹینشن کے شکار ہیں، الجھنیں ہمیں قرار لینے ہی نہیں دیتی، دل قرار آتا ہی نہیں ہے، دماغ بالکل جو ہے بے بھلا ہو چلا ہے، دماغ کی بالکل بتیاں گل ہوتی چلی جا رہی ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اور جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے وہ آلات موسیقی کا استعمال کرتے ہیں، وہ گانے بجانے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ ڈھول تماشے کا اہتمام کر کے اپنے کانوں میں ٹھونس کر کے وہ اس سے تسلی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دل کو اطمینان و قرار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، پہلے نمبر پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے، ایسا دور بھی آئے گا کہ لوگ کیا کریں گے کہ یہ گانے بجانے والی جو چیزیں ہیں اس کو حلال قرار دے دیں گے، اور یہاں تک اللہ کے نبی فرمایا کہ گانے والیاں ان کے سرہانے پر آ جائیں گی، ان کے بالکل سر کے پاس آ کھڑی ہوں گی۔ آج دیکھ لو، اگر آنکھ ہو اور سمجھنے اور سوچنے کی اگر آپ کے اندر قوت باقی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ موبائل جو ہے یہ آپ کے سرہانے آ پہنچا ہے، جس میں گانے والیاں، ناچنے والیاں، رقاصائیں، تمام چیزیں اس میں موجود ہیں، آپ کے سرہانے موجود ہے اور گانے والیاں آپ کے یہاں پہنچ چکی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا وہ 100% جو پوری ہو چکی ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اور آج جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ گانے بجانے کو حلال قرار دے لیں گے اور اس کو عام نہیں سمجھیں گے، اس کو بالکل برا نہیں جتانیں گے اور معاشرے میں بالکل چلن ہو جائے گا، عام ہو جائے گا، لوگ دھڑلے کے ساتھ اس سے لطف اندوز ہوں گے اور کہیں گے دل کا اطمینان آتا ہے، اس سے دل کا سکون آتا ہے۔ یارو، اگر دل کا اطمینان آتا، سکون آتا تو کبھی وہ ایکٹر، وہ ناچنے والے، وہ گانے والے، وہ گلوکارہ کبھی بھی اپنے آپ کو آتمداہ نہ کرتے، کبھی خودکشی نہ کرتے، کبھی وہ اپنے آپ کو خودکشی کے حوالے نہ کرتے۔ میرے بھائی اور دوستو، جو وہ خودکشی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، کس بات کی تصدیق ہے؟ اگر اسی گانے بجانے کے بدل ان کو سکون حاصل ہوتا، دل کا قرار حاصل ہوتا تو کیوں کر وہ اپنے آپ کو سوسائڈ کرتے، کیوں کر اپنے آپ کو مار دیتے؟ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی ان کے دل میں کھٹک تھی، ان کے یہاں ڈپریشن تھا، ان کے یہاں ٹینشن تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی جان کو ہلاکت کے دہانے کر دیا، انہوں نے اپنی زندگی کو تباہ کر لیا۔ تو یارو، جو اس کو چلانے والے ہیں، جو اس کو گانے والے ہیں، جو اس میں کام کرنے والے ہیں، جو اس کو بنانے والے ہیں، اگر اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہیں تو تم کو کیسے قرار آ سکتا ہے اور تمہیں کیوں کر اس سے جو ہے راحت حاصل ہو سکتی ہے اور دل کا سکون حاصل ہو سکتا ہے؟ تو پہلے نمبر پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ حرام ہے، اس سے بچنا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس سے کبھی بھی قرار نہیں آ سکتا۔ اگر قرار آنے والا
رہا ہوتا تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ جو ایکٹرس وغیرہ ہیں جو خودکشی کر رہے ہیں, جو اپنے آپ کو ہلاک کرنے کبھی نہ کرتے. اور اللہ کے نبی نے قرار آئے گا کیسے, اطمینان آئے گا کیسے؟ لوگ شکایتیں کرتے ہیں, تکلیفیں ہیں, دشواریاں ہیں, تمام چیزیں ہیں, اس کے باوجود ڈپریشن کے شکار ہیں, تمام چیزیں مہیا ہیں, پھر بھی ہمیں سکون نہیں آ رہا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا ان بذکر اللہ تطمئن القلوب, اگر تم چاہتے ہو کہ سکون چاہتے ہو تو رب کا ذکر کرنے والا بن جاؤ, رب کے ذکر کرنے والا بن جاؤ, رب کی یاد سے اپنی زبانیں تر کیا رہا کرو, سبحان اللہ, الحمدللہ وغیرہ کا ورد اپنی زبان سے جاری رکھو. تو ایسی صورت میں آپ کے دل کا قرار آئے گا, اطمینان آئے گا. پہلے کل کو تو دیکھو, لیکن ہمیں اس پر توکل ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے, ثابت قدمی ہونی چاہیے, یقین ہونا چاہیے. اگر یقین نہیں ہے تو آپ کرتے رہیں, ہو سکتا ہے آپ کو حاصل نہ ہو, کیونکہ اطمینان اور تسلی جب تک نہیں حاصل ہوتی ہے. آپ کو ایک مثال دے دیں کہ لوگ جو ہے کہ اس طرح جو اندھے ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی چھو منتر مار دے کہیں گے آرام ہو گیا. ایسے بھی حادثات ہوئے ہیں کہ لوگوں کو تسلی دینے کے لیے باٹل لے کر کے نکلے, لیکن راستے ہی سے واپس آ جاتے ہیں, واپس آنے کے بعد آ کر دے دیتے ہیں, اور جو مریض تھا وہ پینے کے بعد کہتا ہاں بالکل مجھے قرار آ گیا, مجھے آرام ہو گیا, حالانکہ وہ کسی کے پاس نہیں گیا تھا. کیوں کر ہوا؟ کیونکہ ہمارا اطمینان ہے, ہمارا دل اس پر مطمئن ہے, یہاں یہ لے کر آیا ہے, کہیں سے کوئی کچھ کروا کے لایا ہوگا, اس وجہ سے ہمارا دل قرار آ جاتا ہے. جب ہم ان چیزوں پر, ان پھسپھسی چیزوں پر ہمیں قرار آ جاتا ہے تو رب العالمین کا جو کلام ہے, جو تا قیامت برقرار رکھنے والا ہے, کوئی مائی کا راز اس میں الٹ پھیر نہیں کر سکتا ہے. رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, اس سے کیوں کر قرار نہیں آئے گا, کیوں کر دل مطمئن نہیں ہوگا. کر کے تو دیکھیں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, رب نے قرار رکھا ہے, دل کا اطمینان رکھا ہے, دل کا سکون رکھا ہے. ڈپریشن سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں, اگر سکون چاہتے ہیں, تو آپ کو ذکر الہی میں مشغول ہونا پڑے گا, اس کے ذکر الہی سے اپنی زبان تر کرنی پڑے گی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اگر تم استغفار کرنے والے بن جاؤ, رب کا جو ہے یاد کرنے والے بن جاؤ, اس کا ورد کرنے والے بن جاؤ گے, ایسی صورت میں آسمان سے تم پر بارشیں, موسلا دھار بارشیں نازل ہوگی, اور ساتھ میں تمہیں مال و دولت سے نوازا جائے گا, تمہیں اولادیں عطا کی جائیں گی. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا, اور ساتھ میں تمہیں باغات, عظیم عظیم باغات سے نوازا جائے گا. کر کے دیکھیں, اس کے بعد اس کا ثمرات دیکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام پر زندہ کر رکھے, جب خاتمہ ہو ایمان اسلام پر خاتمہ ہو. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعظم وأجل وأكبر وأقيموا الصلاة.